أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ رمضان المبارک کہ ہم اس دوسرے عشرے سے گزر رہے ہیں اور جو احتیاطی تدابیر ہیں کرونا کی وجہ سے، اس کی بنا پر جو ہے ہم باقاعدہ مسجدوں میں جا کر یا باقاعدہ وہ تربیتی پروگرام جو ہم رمضان کے دوران منایا کرتے تھے اس پر جو ہے وہ پابندی ہے۔ اس لحاظ سے لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں ہی اپنی عبادات کو جو ہے بجا لا رہے ہیں، اور خاص طور پر جو کھانے پینے کا وقت ہوتا ہے ان کو گھروں میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اس وقت رونق کی جاتی ہے۔ اور آج کے جو درس کا عنوان ہے وہ بھی اسی کھانے کے وقت اور پینے کے وقت سے ہے، یعنی سحری اور افطاری کی فضیلت اور فوائد۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ البقرہ آیت 187۔ اور کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ تم پر صبح کا سفید رات کے سیاہ ڈورے سے الگ ہو کر نمایاں ہو جائے، پھر روزہ رات کی آمد تک پورا کرو۔ اس آیت سے ہمیں یہ وضاحت ملتی ہے کہ جو روزے کا حق ہے وہ سحری اور افطار ادا کرنے سے ہی ہوتا ہے، اور سحری اور افطاری کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں جن سے ان کی اہمیت کے بارے میں بھی پتہ لگتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکۃ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں فرمایا ان سہل بن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔ یہاں اس بات کی طرف ہمیں اشارہ کیا گیا ہے کہ جو سحری جو ہے اس وقت ہمیں جتنی دیر کر سکتے ہیں اس کی اجازت ہے،
اور اسی طرح افطاری میں جو ہے وہ افطار کرنے میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ یہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مختلف گھڑیاں ہوتی ہیں، ان میں مختلف ٹائم کبھی کبھار 1-2 منٹ کا فرق آ جاتا ہے، تو اس لحاظ سے ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے کہ چاہے 1 یا 2 منٹ اوپر نیچے ہو گیا ہو تو یہ غلط بات ہو گئی ہے۔ اس زمانے میں تو کوئی گھڑی وغیرہ نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کب گھڑیاں تھیں؟ وہ تو صرف آسمان کا ایک نظام تھا جہاں سورج اور زمین کے درمیان جو فرق نظر آتا تھا، اور جو روشنی اور اندھیر میں جو سورج غروب اور طلوع ہونے کا جو نظام ہے اس کے مطابق کیا کرتے تھے۔ اس وقت تو کوئی 1-2 منٹ یا 45 ہو گیا 44 ہو گیا اس میں کوئی بحث نہیں کی جاتی تھی۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اپنے تقویٰ سے جو ہے کام لینا چاہیے، اور جو حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سحری میں دیر کیا کرو اور افطار میں جلد کیا کرو، تو اسی کے مطابق ہمیں اپنے اعمال کو جو ہے وہ بجا لانا چاہیے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید بن ثابت نے سحری کھائی۔ جب دونوں اپنی سحری سے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی۔ ہم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ان کی سحری سے فارغ ہونے اور نماز میں شامل ہونے میں کتنا وقت تھا؟ فرمایا کہ جتنی دیر میں کوئی آدمی 50 آیتیں پڑھے۔ یعنی اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو سحری اور اذان کا جو وقت تھا اس میں ایک بندہ جو 50 آیتیں پڑھتا ہے اتنا لمبا فرق تھا۔ یعنی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور مثال ہے ہمارے لیے کہ جو سحری ہے اس میں تاخیر کی اجازت ہے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کرو کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق صرف سحری کا ہی ہے، یعنی سحری کھانے میں ہی فرق ہے، کیونکہ جو اہل کتاب ہیں ان میں مختلف یعنی دوسرے جو ادیان ہیں، جو دوسرے یعنی عیسائیت اور یہودیت جو ہے ان میں تو روزوں کا تصور تو ہے، لیکن ان میں مختلف چیزوں کی پھر بھی کھانے پینے کی دن کے دوران اجازت ہوتی ہے، یا پھر صرف بھوکے پیٹ جو ہے روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ تو اسلام کیونکہ ایک کامل مذہب تھا اور تمام ادیان کو اس نے ایک سائے تلے اکٹھا کرنا تھا، تو اس لیے میانہ روی جو ہے وہ اسلام کا جو ہے وہ رستہ تھا، اور آسانی کے ساتھ جو ہے تاکہ انسان کو بھی اپنے روزے رکھنے میں آسانی ہو، کوئی تکلیف برداشت نہ ہو۔ بے شک ایک بھوک کی تکلیف جو ہے دن کے دوران ہوتی ہے، تو وہی خدا تعالیٰ کے لیے جو ہے ہمیں قربانی کرنے کا مقصد ہوتا ہے، وہی روزے کا مقصد ہے کہ ہم اس معمولی تکلیف کو، جسمانی تکلیف کو جو ہے ہم ایک روحانی غذا میں جو ہے اس کو بدل دیں۔ تو جاتے یاد رہے کہ اہل کتاب کا روزہ سحری کے بغیر ہوتا ہے اور مسلمانوں کا روزہ سحری کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی سحری مسلمانوں اور دوسروں میں فرق پیدا کرتی ہے۔ غیر مسلمانوں کا تصور یہ ہے کہ روزہ خود کو تکلیف دینے کے لیے ہے، جبکہ مسلمانوں کا تصور یہ ہے کہ روزہ حکم بجا لانے کی عادت ڈالنے کے لیے ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی اطاعت میں لگے رہنا ہے۔ ہم فرما برداری کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں اور خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایسی ایسی تکلیفیں اٹھاتے ہیں جن کے اٹھانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ لیکن جو غیر مسلمان ہیں اور دوسرے ادیان ہیں، انہوں نے بدعات میں اپنے آپ کو شامل کر کے جو ہے ایسی تکلیفیں اپنے اوپر ڈال لی ہیں جن کا خدا نے ان کو حکم نہیں دیا، نہ ان کے مذہب نے ان کو حکم دیا، لیکن انہوں نے خود سے اپنے آپ پر جو ہے یہ بدعات جو ہیں وہ شامل کر لی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا مذہب جو ہے وہ اپنی حقیقی تعلیم سے دور جا چکا ہے۔ پھر سحری کھانے میں برکت سے مراد یہ ہے کہ اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں سہولت ہوتی ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ فجر کے وقت سے روزہ شروع کرو اور غروب آفتاب کے وقت ختم کرو۔ اب جس وقت سے روزہ شروع ہوتا ہے
اس سے پہلے اگر آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اجازت سے فائدہ اٹھا کر کھا پی لیتے ہیں تو وہ کھایا پیا دن بھر آپ کے کام آئے گا. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس سے لازماً آپ کو کمزوری لاحق ہوگی. یعنی اگر سحری کرے بغیر جو ہے اور اس حکم کے اور اس برکت سے فائدہ نہ اٹھاتے ہوئے آپ روزہ رکھتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے والی بات ہوتی ہے. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رمضان المبارک کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ آؤ مبارک ناشتہ کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق سحری فقط کھانا ہی نہیں بلکہ ایک مبارک ناشتہ ہے، یعنی برکتوں والا لمحہ ہے. یہودی یہ سمجھتے تھے کہ اگر سحری کھا کر روزہ رکھا تو کیا رکھا، لیکن اسلامی شریعت میں اس تصور کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ کے مطابق مومن کے لیے بہترین سحری کھجور ہے. اب یہاں جو غذا ہمیں کھانی چاہیے اس کے متعلق ہم دیکھیں گے کہ سحری اور افطاری کے وقت کون سی غذا جو ہے، اور خاص طور پہ سحری کے وقت کیا غذا کھا سکتے ہیں جو ہمیں دن بھر جو ہے وہ ایک انرجی اور طاقت دے سکتی ہے. چنانچہ یہاں حدیث کے مطابق جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور بہترین غذا ہے. کھجور میں انسان کی تمام غذائی ضروریات پائی جاتی ہیں. اگر انسان کو کوئی غذا نہ مل سکے لیکن کھجور حاصل ہو تو یہ اس کے لیے کافی غذا ہے. اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا احادیث میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محض پانی اور کھجور کے ساتھ ہی کبھی کبھار روزہ رکھا کرتے تھے اور افطار کیا کرتے تھے، کیونکہ اور اس زمانے میں ان کو کوئی مہیا چیز نہیں ہوتی تھی یا اتنے سامان نہیں ہوتے تھے کہ کوئی ایک عالی شان جو ہے دعوت کا انتظام کیا جائے، کہیں بڑے بڑے کھانے پکائے جائیں جیسے آج کل ہم لوگ کرتے ہیں. تو اس وقت سادہ اور مقصد جو ہے وہ صرف اس حکم پر جو ہے عمل کرنا تھا کہ ہم سحری اور افطاری کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں. لیکن روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ تو خدا تعالیٰ کی عبادت ہے. یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ہمیں اپنی عبادتوں پہ زور دینا چاہیے، نہ کہ کھانے پینے پر. ٹھیک ہے، سحری اور افطاری میں ضرور برکتیں ہیں، وہ انسان کے لیے، ایک سچے مومن کے لیے خدا تعالیٰ نے جو ہے سہولت مہیا کی ہے، لیکن اس سہولت کو ہمیں اتنا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بالکل عبادت سے ہی جو ہے بالکل رہ جائیں، اور اتنا جو ہے ہم اپنے آپ کو کھانے اور غذا سے جو ہے پر کر لیں کہ ہمارا جسم جو ہے وہ پھر حرکت کے قابل نہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں بھی جب فوج کو کسی شہر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اس اسلامی زمانے میں جہاں بھی فوجیں اور جنگوں کا وقت بھی ہوتا تھا، تو وہ اس وقت جب فوجیں صحرا میں یا کسی ایسے لمبے سفر پر جاتی تھیں جہاں کھانا مہیا نہیں ہو سکتا تھا، تو وہاں ان کے ساتھ جو ہے وہ کھجوروں کے غلے جو ہیں، کھجوریں ان کے ساتھ باندھ دیا کرتے تھے. اور کھجور میں جو ہے اتنی غذا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کھجور کے ساتھ جو ہے سحری رکھنے کا بھی کہا گیا ہے کہ اس میں اتنی غذا ہے کہ وہ انسان کے لیے کافی ہوتی ہے. اس طرح اگر کئی ماہ تک کوئی غذا میسر نہ آ سکے تو محض کھجور پر انسان گزارا کر سکتا ہے. سحری کے وقت میں گنجائش رکھی گئی ہے، یہ بھی ایک تعلیم ہے. جس طرح پہلے ذکر کر رہے تھے کہ سحری میں جو ہے اس کو کھانے پینے میں گنجائش رکھی گئی ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف وقت کی پابندی یا لکیر کا فقیر ہونا والی بات نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں کوئی شخص جب اذان کی آواز سنے اور اس وقت برتن ابھی اس کے ہاتھ میں ہو یا اس میں کھانا پینا ہو یا بھرا ہوا ہو تو وہ اس سے نہ رکے جب تک کہ وہ اپنی حاجت پوری نہ کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بارے میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سحری کے وقت نقارے اور سائرن یعنی کوئی الارم وغیرہ جو ہے وہ نہیں بجتے تھے، بلکہ لوگوں کو اذان کی آواز سن کر یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے. جس طرح سحری کھانا باعث حصول برکت اور رحمت ہے، اسی طرح ماہ رمضان جو ہے اس میں مقدس وقت جو ہے مومن کا وہ روزہ افطار کرنا
اور دوسروں کو روزہ افطار کروانا ہے۔ غیر معمولی اجر اور ثواب اس میں موجود ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث میں موجود ہے، افطاری میں جلدی کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ پسند وہ ہیں جو افطاری میں جلدی کرنے والے ہیں۔ روزہ کھولنے کے صحیح وقت کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب رات اس طرف آنی شروع ہو اور دن اس طرف پلٹتا ہو، یعنی شروع ہو جائے اور سورج ڈوب جائے، تو روزے دار کے روزے کھولنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ افطار کے لیے افضل چیز کھجور ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جب تم میں سے کوئی شخص روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ اگر کھجور نہ ملے تو اسے چاہیے کہ پانی سے افطار کرے، کیونکہ وہ پاک ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے روزہ افطار کرتے تھے اور پھر نماز پڑھتے تھے۔ افطار میں آپ کا دستور یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجور سے افطار کرتے تھے۔ اگر کھجور نہ ملتی تو پھر چھواروں سے، یعنی جو سوکھی کھجور ہوتی ہے، اس سے روزہ کھولتے تھے، اور اگر کبھی اتفاق سے وہ بھی نہ ہوتے تو پھر پانی کا ایک گھونٹ پی کر آپ روزہ افطار کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین نمایاں اور غالب رہے گا جب تک کہ لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے تھے، یعنی وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جتنی زیادہ دیر انسان بھوکا رہے گا اتنی دیر تک جو ہے اس پہ فضل نازل ہوتے رہیں گے، اور جب وہ کھانا کھا لے گا تو اسی وقت خدا تعالیٰ کے فضل جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور وہ ان برکات سے محروم رہ جائے گا۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ جو برکتیں ہیں افطار کرنے میں اور اسی طرح سحری کرنے میں، وہ خدا تعالیٰ نے ہی بیان کی ہیں۔ قرآن کریم کی آیت جو پہلے پڑھی گئی تھی اس میں بھی یہی تھا کہ کھاتے پیتے رہا کرو، اور اسی میں ہی برکت ہے۔ پھر روزہ افطار کروانے کا اجر، ثواب اور فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ کے مطابق جہنم کی آگ سے نجات کا آسان ترین ذریعہ ہی اس عمل خیر کو قرار دینے میں ہے۔ یعنی ایک دوسرا ثواب جو اجر ہم حاصل کر سکتے ہیں، ایک تو خود روزہ افطار کرنا ہے، اس میں تو برکت ہے ہی ہے، لیکن ایک اور برکت جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ کسی اور کا روزہ جو ہے افطار کروانا ہے، یعنی کسی ایسے ضرورت مند کو جس کے پاس اپنی افطاری کا کوئی سامان نہ ہو، تو اس کو روزہ جو کھلوانا ہوگا تو اس کی برکت جو ہے، اجر جو ہے وہ ہمیں ملے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں کسی روزے دار کو افطاری کرائی تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش اور اس کی گردن کو آگ سے چھڑانے کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس روزے دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم میں سے کوئی بھی اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ کسی دوسرے کا روزہ افطار کرا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افطار کرا دینے سے مراد پیٹ بھر کر کھانا کھلانا نہیں، بلکہ ایک کھجور، ایک دودھ یا لسی کے ایک گلاس سے روزہ افطار کرا دیا کرو، اس میں بھی وہی اجر اور ثواب شامل ہے۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارا نام بلند ہو، کیا اس پر ہمیں کوئی اجر ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ اس نے پوچھا، اگر اللہ کے اجر اور دنیا کی نعمتوں اور دونوں کی نیت سے یہ کیا جائے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ خالصتاً اسی کے لیے نہ ہو۔ یعنی ہم دکھاوے کے لیے جو نیک عمل کرتے ہیں یا اپنے نفس سے یہ
تو بظاہر ہے یہ دوسروں کو دکھانے کے لیے اگر نعوذ باللہ جو ہے وہ کریں کہ ہم بڑی نیکیاں کرتے ہیں، دوسروں کو افطار کراتے ہیں، بڑے خرچے کرتے ہیں، لیکن اگر انسان کی نیت صرف دوسروں کو دکھاوے کے لیے ہے ایسا کرنا کہ اس کا نام مشہور ہو یا اس کی جو ہے وہ عزت جو ہے وہ بلند ہو، تو وہ خدا تعالیٰ کو ایسی کوئی بات پسند نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی کام اگر خدا تعالیٰ کے لیے کیا جائے تب ہی خدا تعالیٰ جو ہے اس شخص کو جو ہے وہ برکتیں دیتا ہے اور اسی میں اس کا فائدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنی ذاتی مقصد سے یا کوئی اپنی عزت کے لیے یا اپنے نام یا شہرت کے لیے ایسا کرتا ہے تو وہ غلط بات ہے، کیونکہ ہمیں ہر کام جو ہے، یہاں تک کہ اگر کسی سے ہم کوئی محبت کا بھی تعلق رکھتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی خاطر تم سے محبت کرتا ہوں، تو وہ جو ہے وہ محبت اللہ تعالیٰ کو زیادہ قبول ہے بجائے اس کے کہ کوئی ذاتی کام سے یا فائدے سے جو ہے اس بات کا اظہار کیا جائے۔ لہٰذا رمضان المبارک میں صدقہ، خیرات اور روزہ افطار کروانے جیسے افضل اعمال خالصتاً اللہ کے لیے کیے جائیں، نہ کہ قرب اور روابط کے نئے سلسلے بنانے کے لیے اور ان سے دنیاوی اغراض اور مقاصد حاصل کرنے کی نیت کے تحت کیے جائیں، تو ایسا ہرگز غلط ہے۔ نیز افطاری کے کھانے کو سادہ رکھا جائے، یہ احادیث سے جو ہمیں مثال ملی ہے کہ افطاری کے کھانے کو سادہ رکھا جائے، اور اسی طرح حضور سے بھی یعنی ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سے بھی ابھی کچھ ہی روز پہلے ایک کلاس میں جو ہے جو آن لائن حضور کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اس میں کسی نے حضور سے پوچھا کہ آپ کے جو افطار کرنے کا انداز ہے وہ کیا ہوتا ہے، تو حضور نے اسی میں ہی یہی جس طرح حدیث میں بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی افطاری ہی حضور نے فرمایا کہ میری افطاری ہوتی ہے، یعنی ایک گلاس پانی اور کھجور سے۔ حضور نے پھر آیا کہا کہ ہم آپ لوگوں کی طرح جو ہے وہ بڑی بڑی عالیشان دعوتیں، بڑا سجو کے ٹیبل جو ہے اس طرح نہیں کرتے، بلکہ سادہ کرنا ہے، کیونکہ اصل مقصد جس طرح کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے وہ کھانے پینے، ٹھیک ہے انسان اگر استطاعت ہے تو اچھا کھانا، اچھی غذا کھاتا ہے، لیکن اپنی اس غرض کو نہیں بھولنا چاہیے جو رمضان المبارک میں خاص طور پر اس کو مد نظر رکھنی چاہیے کہ اپنی عبادتوں کو جو ہے اپنی عبادتوں کو سنوارنے والے ہوں، نہ کہ اپنے کھانے پینے کی ٹیبلوں یا جو کھانے پینے کے دسترخوان ہیں ان کو سجانے والے ہوں، بلکہ اپنی جو عبادتیں ہیں ان کو ہمیں سجانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کرنی چاہیے، نوافل ادا کرنے چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درود بھیجنا چاہیے، اس پہ بھی بہت ہمیں غور کرنا چاہیے، اور جب موقع ملے ہمارے جو ہونٹ ہیں وہ ذکر الہی میں لگے رہنے چاہیے جب بھی ہمیں کام آئے۔ پھر ایک اب جو سحری اور روزہ رکھنے کے جو طبی فوائد ہیں اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تو روزہ ایک مقصد عبادت، جس طرح کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ عبادت کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور اس کا اجر ثواب صرف پروردگار یعنی اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے۔ روزہ اسلامی عبادت کا ایک اہم رکن ہے، تو روزہ رکھنا محض مذہبی فریضہ نہیں بلکہ مسلمانوں پر ایک جسمانی اور روحانی فائدے کی اطاعت میں جو ہے یہ بات کرنی ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم یعنی جو فوائد ہیں اس کے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، سورہ البقرہ 185 آیت، اور تمہارے روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے اور بدن یعنی جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ بس زکوٰۃ کے فائدے بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، تم اپنے اموال کو زکوٰۃ کر کے محفوظ کر لو، اور جسم کی زکوٰۃ جو ہے
چونکہ روزہ ہے تو اس کی شکل میں جو ہے ہمیں ادائیگی جو ہے وہ اپنی محفوظ رکھنی چاہیے، یعنی اپنی غذا جو ہے اس کو محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ جسم جو ہے ہمارا وہ تندرست رہ سکے اور جو روزے کا حق ہے وہ اس کو ادا کرنے والا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سحری کیے بغیر جو ہے جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ ہم اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، پھر جو روزے کا مقصد ہے وہ تو پورا نہیں ہوا۔ اگر ہم اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کے جو ہے اور بھوک کی وجہ سے جو ہے ہمارا پیٹ جو ہے درد کرتا ہے یا کمزوری محسوس ہوتی ہے یا اتنا ہوتا ہے کہ ہم پھر نیند پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں، تو وہ روزے کا غرض نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ہرگز ناپسند ہے کہ آپ اس کے حکم کے مطابق ایک کام کرنے کی نیت کرو لیکن پھر اس کو بجا نہ لاؤ۔ تو یہ جو ہے ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی جو عبادات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے پورے جو رمضان کے روزے کے جو طریقے ہیں ان کو نبھانے والے ہوں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فوائد کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ روزے کی حقیقت سے بھی لوگ ناواقف ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جس ملک میں انسان جاتا نہیں اور جس علم سے واقف نہیں اس کے حالات کیا بیان کر سکتا ہے۔ روزہ اتنا ہی نہیں کہ اس میں انسان بھوکا یا پیاسا رہے، بلکہ اس کی ایک حقیقت اور اس کا اثر ہے جو تجربے سے معلوم ہوتا ہے۔ انسانی فطرت میں ہے کہ جس قدر کم کھاتا ہے اسی قدر تزکیہ نفس ہوتا ہے اور کشفی قوتیں بڑھتی ہیں، یعنی جس قدر ہم سادہ اپنی غذا کو رکھیں گے اسی قدر جو ہے ہماری روحانی قوت جو ہے وہ جاگتی ہے، کیونکہ اگر انسان پیٹ بھر کر جو ہے اگر کھانا کھاتا ہے تو اس کا جسم جو ہے وہ سست ہو جاتا ہے، کیونکہ مسلز جو ہیں ان کو اور غذا کی تلاش نہیں ہوتی، اس لیے وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوتے، وہ پھر سست ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کو زیادہ اگر پیٹ بھرا ہو تو آپ خود بھی اگر ہر کسی کو ایکسپیرنس ہوگا کہ اگر ہم نے پیٹ بھر کے جو ہے یا کبھی کبھار زیادتی بھی کر جاتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم سے ہلا جلا نہیں جاتا، پھر انسان سوچتا ہے ہائے ابھی نماز بھی پڑھنی ہوگی، کس طرح ہلیں گے جلیں گے۔ تو اس میں جو ہے ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم پیٹ بھر کے یا اپنے آپ کو جو ہے بالکل زیادتی کر جائیں اپنے کھانے کے ساتھ، بلکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ عبادت ہی ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام آگے فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کا منشا اس سے یہ ہے کہ ایک غذا کو کم کرو اور دوسری کو بڑھاؤ۔ ہمیشہ روزے دار کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے اتنا ہی مطلب نہیں ہے کہ بھوکا رہے، بلکہ اسے چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے تاکہ تبتل اور انتقاء حاصل ہو۔ پس روزے سے یہی مطلب ہے کہ انسان ایک روٹی کو چھوڑ کر جو صرف جسم کی پرورش کرتی ہے دوسری روٹی کو حاصل کرے جو روح کی تسلی اور سیری کا باعث ہے۔ اور جو لوگ محض خدا کے لیے روزے رکھتے ہیں اور نرے رسم کے طور پر نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح اور تحلیل میں لگے رہیں، جس سے دوسری غذا انہیں مل جاوے۔ پھر جو سورہ البقرہ کی آیت 186 کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور جو کھانے پینے سے ہی تعلق ہے، حضور فرماتے ہیں افسوس بعض لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں خرچ بڑھ جاتا ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ روزے کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ سحری کے وقت اتنا پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں کہ دوپہر تک بدہضمی کے ڈکار آتے رہتے ہیں، اور مشکل سے جو کھانا ہضم ہونے کے قریب جو پہنچتا ہے تو پھر افطاری کے وقت عمدہ کھانے پکواتے ہیں اور اندھا دھن ان پر پڑ جاتے ہیں، اور ایسی شکم پوری کو وحشیوں کی طرح نیند پر نیند اور سستی پر سستی آنے لگتی ہے۔ اتنا خیال نہیں کرتے کہ وہ روزے تو نفس کے لیے ایک مجاہدہ تھا، نہ یہ کہ آگے سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر خرچ کر کے جو ہے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول
پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انبیاء کے جس قدر اوامر ہیں اگر انسان ان پر چلے تو وہ دنیا میں بلحاظ طب بھی آرام سے رہتا ہے، یعنی اس کی جو طبیعت ہے، یعنی اس کا جو جسمانی طاقت ہے وہ بھی قائم رہتی ہے، اور کوئی خطرناک موذی مرض اوامر الہی کی اتباع میں پیدا نہیں ہوتے۔ یعنی جو انبیاء کی جو سنت تھی، یعنی ان میں بھی یہی روزے رکھنے، تاکہ وہ روزہ رکھا کرتے تھے اور لمبے لمبے عرصے رکھا کرتے تھے، 6 مہینے جو ہیں وہ روزے رکھتے تھے، اور وہ غرض یہی ہوتی تھی کہ ان کی جو جسمانی غذا جو ہے وہ کم ہو، تاکہ اس بھوک سے یا اس غذا کم کر کے جو ہے وہ اپنے جسمانی ان قوا کو جو ہے وہ مضبوط کر سکیں، تاکہ ان کی عبادت میں بہتری آئے اور خدا تعالیٰ سے اور اسی توجہ طرف جو ہے ان کی جو توجہ ہے وہ اس کی طرف ہو سکے۔ پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں روزے کئی قسم کے امراض سے نجات دلانے کا موجب بن جاتا ہے۔ آج کل کی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑھاپے کی مرض آتی ہی اس وجہ سے ہے کہ انسان کے جسم میں زائد مواد جمع ہو جاتا ہے اور ان سے بیماری یا موت پیدا ہو جاتی ہے۔ تاہم اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تھکان اور کمزوری وغیرہ جسم میں زائد موجود جمع ہونے کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہے، اور روزہ اس کے لیے مفید ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ صحت کی حالت میں جب روزے رکھے جائیں تو دوران رمضان میں بے شک کچھ کوفت محسوس ہوتی ہے، مگر رمضان کے بعد جسم میں ایک نئی قوت اور تر و تازگی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ یعنی حضرت مسلم موعود یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ جو روزہ ہے وہ انسان کے جسم کو جو ہے دوبارہ رینیو کرتا ہے، تازہ کرتا ہے، اور ایک قسم کا اس کو ریبوٹ کرتا ہے، تاکہ جب رمضان سے انسان گزر کے پھر آگے پورا سال جو اس نے گزارنا ہے اس میں اس کا جسم جو ہے وہ دوبارہ اپنی اسی قوت کے ساتھ جو ہے عبادتوں میں لگا رہے اور تازہ ترین ہو۔ پھر حضرت فاطر المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سومو تصحو، روزے رکھو تاکہ تمہاری صحت اچھی ہو، اور صحت تبھی اچھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ روزوں سے یہ سبق سیکھیں کہ ہم جو بہت زیادہ کھایا کرتے ہیں، بڑی سخت بے وقوفی کرتے ہیں، رمضان نے ہمیں یہ کھانے کا سلیقہ سمجھا دیا، یعنی در حقیقت اس سے بہت کم پر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے جو ہم پہلے کھایا کرتے تھے۔ تو اپنی خوراک بچاؤ اور اس کے ساتھ اپنی صحت کی حفاظت کرو۔ اب امر واقع یہ ہے کہ اس سے بہتر ڈائٹنگ کا اور کوئی طریق نہیں ہے جو روزوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ روزے میں کھانا کم کرنا لازم ہے، کیونکہ کھانا کم کیے بغیر جو اعلیٰ مقصد ہے روزے کا وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ کچھ وقت بھوکے رہنا ہے، بلکہ دونوں کناروں پر بھی صبر کے کام لو اور نسبتاً اپنی غذا تھوڑی کرتے چلے جاؤ۔ فرماتے ہیں اس کے بغیر انسان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہو سکتی۔ ذکر الہی کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذکر الہی ایک روحانی غذا ہے، اور روز مرہ کا کھانا ایک جسمانی غذا ہے۔ تو رمضان کی برکت یہ ہے، یا روزوں کی برکت یہ ہے کہ وہ جسمانی غذا سے ہماری توجہ روحانی غذا کی طرف پھیر دیتے ہیں، اور ذکر الہی میں ایک لطف آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ روحانی لطف ہے جو آپ کی روح کو تر و تازہ کر دیتی ہے، اس کی مضبوطی کا انتظام کرتا ہے، اور جسم جو ہے وہ دوبارہ جوان ہونے لگتا ہے۔ رمضان المبارک انسان کی روحانیت کو تیز کرنے کے لیے، ایک نیکیوں میں ترقی کرنے کے لیے نہایت سازگار موسم ہے، کیونکہ ہر طرف نیکی کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ لوگ عبادتوں میں لگے ہیں اور اپنی عبادتوں کو زیادہ بہتر کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں،
تو ہمیں بھی دوسروں کو نمونوں کو دیکھ کر ایک خود دوسروں کے لیے بھی نمونہ بننا چاہیے۔ آج کل ہم جو گھروں میں ہیں ہمیں ان باتوں پر اور ان باتوں کو سن کر اور سمجھتے ہوئے جو ہے ان پر عمل بھی کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے آگے جو اولاد ہے، جو اگلی نسل آنے والی ہے، ان کو اس بات کی اہمیت کا احساس ہو کہ ہمیں رمضان کے دوران جو ہے اپنی دنیاوی غذا کو کم کر کے روحانی غذا کو جو ہے وہ بہتر کرنا ہے۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اسرائیل میں ایک مضمون پر ریسرچ ہوئی اور ان کی نیت بظاہر یہی معلوم ہوتی تھی کہ وہ ثابت کریں کہ مسلمانوں کا یہ جو طریق ہے روزے رکھنے کا، یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے اور بچوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، بڑوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ چنانچہ پوری گہری ریسرچ کی گئی، ایک بڑی ٹیم نے اس پہ کام کیا اور یہ بھی پیش نظر تھا کہ روزے کے دنوں میں جو بعض لوگ پہلے سے بھی بڑھ کر کھاتے پیتے ہیں، یعنی سحری اور افطار کے وقت جو انتظام کیے جاتے ہیں، وہ بھی نتیجتاً ان کے نقصان کی واجب بنتا ہے، اور ایسا نقصان ان کو پہنچا سکتا ہے کہ پھر وہ بعد میں سنبھل نہیں سکتا۔ جو ریسرچ کا محاصل تھا اس نے اس کو حیران کر دیا، یعنی جو اس ریسرچ کا رزلٹ تھا وہ دیکھ کے جو ہے وہ حیران ہو گئے، کیونکہ اس کا جو نتیجہ تھا وہ بالکل برعکس نکلا۔ حضور فرماتے ہیں، جس چیز کی تلاش میں تھے اس کے بجائے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جتنی تحقیق کی گئی اس کے نتیجے میں رمضان کے مہینے کے بعد انسان بہتر صحت کے ساتھ باہر نکلتا ہے، کمزور ہو کے نہیں نکلتا۔ ہر پہلو سے اس کے جائزے لیے گئے، کولیسٹرول لیول کے لحاظ سے جائزے لیے گئے، میٹابولزم کے ریشیو کے مطابق آپس میں انہوں نے تجزیہ کیا، اور اس کے لحاظ سے بھی غرض یہ تھی کہ باقاعدہ ریسرچ کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے، اور نتیجہ یہ نکلا۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بات فرمائی تھی، اور دیکھیں کیسی صحت کے ساتھ وہ بات پوری ہوئی، کتنی سچی بات فرمائی۔ سومو تحسو، کہ روزے رکھا کرو تاکہ صحت اچھی ہو۔ اور یہی غرض جو ہے ہم اپنی جو سحری اور افطاری کے وقت ہے کہ ہمیں اپنی صحت کے دیکھتے ہوئے اپنے جو کھانا پینا ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور اس بات پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ کھجور جو ہے وہ بہترین غذا ہے۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصائح پر عمل درآمد سے محض روحانی شفا نہیں ہوتی بلکہ جسمانی شفا بھی ہوتی ہے، اور اگر سہو کی وجہ سے، صحف کی وجہ سے اس پہ عمل درآمد کرنے میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو روحانی طور پر تو نہیں مگر جسمانی طور پر اس کی سزا ضرور مل جاتی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ایک اپنے خطبہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ تم ایمان لاؤ اور پھر تنگی میں پڑ جاؤ، اس لیے ہم نے روزے فرض کیے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے تا تمہاری تنگیاں دور ہو جائیں۔ یہ ایسا نکتہ ہے جو مومن کو مومن بناتا ہے۔ یہ نکتہ بڑا یاد رکھنے والا ہے کہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہوئے خدا تعالیٰ نے سحری کا وقت رکھا تاکہ تم جو دن ہے وہ بھوکے پیٹ اچھی طرح گزار سکو۔ یہ ایسا نکتہ ہے جو مومن کو مومن بنا دیتا ہے، اور جو یہ ہے کہ روزے میں بھوکا رہنا یا دین کے لیے قربانی کرنا انسان کے لیے کسی نقصان کا موجب نہیں بلکہ سراسر فائدے کا باعث ہے۔ جو یہ خیال کرتا ہے کہ رمضان میں ایسا بھوکا رہتا ہے وہ قرآن کی تکذیب کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بھوکے تھے، ہم نے رمضان مقرر کیا تاکہ تم روٹی کھاؤ۔ بس معلوم ہوا کہ روٹی یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کھلاتا ہے، اور اصل زندگی اسی سے ہے، یعنی جو صحت ہے وہ رمضان سے ہی ہوتی ہے۔ اس کے سوا جو روٹی ہے
وہ روٹی نہیں پتھر ہیں جو کھانے والے کے لیے ہلاکت کا موجب ہیں۔ مومن کا فرض ہے کہ جو لقمہ اس کے منہ میں جاتا ہے اس کے متعلق پہلے دیکھے کہ وہ کس کے لیے ہے۔ اگر تو وہ خدا کے لیے ہے تو وہی روٹی ہے، اور اگر نفس کے لیے ہے تو وہ روٹی نہیں ہے۔ پس سحری اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھائی جا رہی ہے تو اگر اچھی بھی کھائی جا رہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے، اور وہ جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں برکت ہے۔ اور پھر اگر پیٹ بھرنا ہے اور اچھی خوراک کھانا ہے اور مزہ لینا ہے تو پھر وہ نفس کے لیے ہے۔ پھر آگے حضرت مسلم موعود نے وضاحت کی ہے کہ جو کپڑا خدا کے لیے پہنا جاتا ہے وہی لباس ہے، جو نفس کے لیے پہنا جاتا ہے وہ ننگا ہے۔ دیکھو کیسے لطیف پیرائے میں بتایا گیا کہ جب تک خدا کے لیے تکالیف اور مصائب برداشت نہ کرو تم سہولت نہیں اٹھا سکتے۔ اس سے ان لوگوں کو خیال کا بھی ابطال ہو جاتا ہے جو بقول حضرت مسیح موعود علیہ السلام رمضان کو موٹے ہونے کا ذریعہ بتا لیتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے وزن رمضان میں کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگوں کے لیے تو رمضان ایسا ہی ہوتا ہے جیسے گھوڑے کے لیے خوید، یعنی گندم اور خو کی اچھی اعلیٰ خوراک ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو ہیں ان دنوں میں خوب گھی، مٹھائیاں اور مرغن یا اچھی غذائیں کھاتے ہیں اور اسی طرح موٹے ہو کر نکلتے ہیں جس طرح خوید کے بعد گھوڑا نکلتا ہے۔ یہ چیز بھی رمضان کی برکت کو کم کرنے والی ہوتی ہے۔ پس رمضان کے مقصد اور بابرکت مہینے کی بہت حفاظت اور اہتمام کرنا چاہیے تاکہ جسمانی، روحانی اور اخلاقی ہر لحاظ سے سارا سال رمضان ہمارے لیے امن اور سلامتی کا ذریعہ بنا رہے، اور یہ ایک بابرکت مہینہ سارے سال کے شروع اور معاصی کے ازالہ اور کفارہ کا موجب بن جائے۔ پھر سائنس کی روح سے فوائد روزہ جو ہیں، یعنی جو کھانا پینا ہے اس کا سائنس کی روح سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کے لیے کیلیفورنیا کی ایک یونیورسٹی کے شعبہ جنرالوجی اور بایولوجیکل سائنسز سے مستلق پروفیسر والٹر لونگو کا کہنا ہے کہ صرف 3 دن لگاتار روزے کی حالت میں رہنے سے جسم کا مدافعتی نظام پورے کا پورا نیا ہو سکتا ہے، کیونکہ روزے سے جسم کو خون کے نئے سفید جلیات بناتی ہیں، یعنی وائٹ سیلز جو ہیں انسان کے وہ بنتے ہیں نئے، اور پھر اس کو قوت ملتی ہے۔ ان کے بقول روزہ مدافعتی نظام کی از سر نو تخلیق کا ایک بٹن ہے جس کے دبانے سے اسٹیم خلیات کو سفید خون کے خلیات بنانے کا اشارہ ملتا ہے، جن کی بدولت انسان بیماریوں اور انفیکشنز کے خلاف مزاحمت کرتا ہے، یعنی آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اور آج کل جس مصیبت اور وبا سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ہمارا جو امیون سسٹم ہے اسی کے تندرست ہونے کی طرف جو ہے دنیا کوشش کر رہی ہے، اور جو ویکسینیشن وغیرہ بنائے جا رہے ہیں وہ بھی اسی غرض کے لیے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ نے ایک قدرتی اور روحانی ویکسینیشن جو ہے ہمارے لیے پیدا کیا ہوا ہے، اور وہ ہے رمضان کا مہینہ جو دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو ہمیں اس سے جو ہے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اپنے جسم کو جس طرح اگر طبی لحاظ سے دیکھا جائے تو رمضان جو ہے صرف روحانی ہی نہیں بلکہ جسمانی طور پر بھی ہمیں تندرست کرتا ہے۔ پھر روزے کے نظام سے جو ہے خون کی سرکولیشن وہ اس میں بھی گردش آتی ہے۔ جدید طبی سائنس 1400 برس بعد اس حقائق سے واقف ہو رہی ہے۔ عام مشاہدہ ہے کہ اگر طبی طور پر یہ درست طریقے سے روزے رکھے جائیں تو محض 30 دن میں انسان صحت کی دولت پا لیتا ہے۔
اس لیے اپنے بدن کے تمام اعضاء نیکیوں پر معمور کر دیے جانے چاہیے۔ بکثرت قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، استغفار، درود اور دیگر دعاؤں سے اپنی زبانیں تر رکھنی چاہیے، اور اپنے اوقات بھی خدمت دین میں صرف کرنے چاہیے اور بکثرت عبادت بجا لانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کی حقیقی برکات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔